जी नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं और आज हमारा टॉपिक है पायदार रिश्ते। इसको हमने कंटिन्यू किया है अपने एक पिछले प्रोग्राम से, और जैसा कि अभी हमारे जो मोहतरम गेस्ट जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, उन्होंने इस पर अपना जो है माहिराना तज्ज़िया पेश किया। रिश्ते जो हैं वो कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि रिश्ते जो हैं वो जिस्म पर पहने हुए कपड़े की मानद होते हैं, जिसे किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है, लेकिन असल में हकीकत जो है वो ऐसी नहीं है। वो लोग जो ऐसी बात सोचते हैं कि रिश्तों को जो है तब्दील किया जा सकता है आसानी के साथ, वो मेरा ख़्याल है कि कुछ उनकी जो उनके अंदर खुद गर्जाना जो हैसियत है, हिस्से हैं, वो ज़्यादा पाई जाती होंगी। और ये पायदार रिश्ता जो है, पायदार रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। रिश्ते के पायदार होने के लिए खून का रिश्ता होना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ शिरकत करें और बताएं कि हम अपने रिश्तों को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, ख़ासतौर पर वो रिश्ते जो खून के रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि खून जो है वो तो ज़ाहिर है सुनते आए हैं और जानते आए हैं कि खून जो है अपना रंग दिखाता है, जोश मारता है, और कभी ना कभी जो खून के रिश्ते वो आपस में जुड़ जाते हैं। उनके लिए माफ़ी का जो जज्बा है वो भी हमारे अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उनके लिए हमारे दिल भी बड़े होते हैं और हम उनको किसी भी टाइम माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उन रिश्तों को क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर बाद में बनाकर दिए, और उनको हम उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, उनको जो है वो अपने साथ साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। तो जी अली भाई, अभी हमारे गेस्ट ने जो बात की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि दोनों तरफ जो है वो इत्तेदाल से काम लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इस पे बात ज़रूर करेंगे, मगर शुरू करेंगे जो आपने बीच में एक जुमला कहा, एहसास का, जी, कि रिश्ते जो हैं वो यकीनन एहसास के होते हैं। बिल्कुल। अगर एहसास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और एहसास ना हो तो अपने भी गैर हो बहुत जाते खूबसूरत बात कही आपने, हैं। बिल्कुल। और ये मौला का कौल है जी, कि मतलब कौन से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से ज़्यादा किसी भी रिश्ते के बारे में, किसी भी उन्वान के तहत उनसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कोई कर ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं। इमामुल कलाम कलामुल इमाम, यानी जो इमाम की गुफ्तगू है वो यकीनन सब पर हावी रहेगी। बेशक हम देखेंगे कि उनकी नज़र में क्या है और उन्होंने हमें क्या तालीम दी और खुदा की शरीयत क्या है। अगर हम रोज़े अव्वल से ये जो मामलात ख़राब होते हैं, आपने कहा ये तमाम चीज़ें, अगर हम रोज़े अव्वल से बच्चे को देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइलेंट मैसेज होता है। हम जब वो बड़ा हो जाता है, हम उसके लिए हो जाता है या हो जाती है और हम उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो फिर हम एक आइडियल ढूंढना शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम उसको सबसे पहले अपने घर में क्या माहौल दे रहे हैं। बात आपकी यहाँ पे काटूंगी, माफ़ी चाहती हूँ। हम न सिर्फ आइडियल ढूंढते हैं, बल्कि हम बच्चे के जहन में भी ये बात डालते हैं कि तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कोई हम सफ़र जो है वो होना चाहिए। नहीं, मैं उससे पहले वाले स्टेप पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हम इस पर डायरेक्ट चले जाते हैं। क्या हम उसको आइडियल दिखा पाए हैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली? क्योंकि सबसे पहले जो उसने रिश्ता देखा है वो माँ बाप का देखा है। अगर उसने उसको बहुत कामयाब देखा है तो वो भी कामयाब इंसान होगा, उन चीज़ों को सीख जाएगा। बच्चा घर में सीखता है सब चीज़ें। और अगर उसने घर में ही किलकिल देखी है, चिक चिक होती भी देखी है, तो फिर वो आगे उसी चीज़ को लेके चलाएगा, या उससे बदतर हो जाएगा, या उसको देख कर कुछ हो सकता है नसीहत हासिल कर ले। मगर अमूमन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो कि इन मामलात में थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि घर के माहौल की वजह से। जो माहिर नफ्सियात हैं वो तमाम चीज़ें अगर आप उनकी तरफ रुजू करें तो वो सबसे पहले कहते हैं कि पहली दरजगाह इंसान की जो है वो उसका घर है। बिल्कुल, वहाँ से सीख रहा है ना, माँ की गोद है। अब जब वो अपने माँ बाप के रिश्ते ही में पायदारी नहीं देखेगा तो उसने क्या सीखा? पहला स्टेप है। तो अगर हम उसको आइडियल दिलवाने की बातें कर रहे हैं बाद में और रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले खुद उसके सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर तरीके के साथ उसके सामने पेश करना है, खा वो लड़की हो या लड़का हो, वो उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। और हमने कैसे प्रेजेंट करना है? हमने उनको देखना है जिनको खुदा ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाया, उस्वा बनाया। हमने उनको देखना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारी, उनके क्या फरमूदात हैं, उनको पढ़ा जाए। मतलब बग़ैर पढ़े हुए, बग़ैर गौर किए हुए, बग़ैर फ़िक्र किए हुए मामलात हल नहीं होते। बिल्कुल। हम जब किसी की शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगाव पैदा होता है, फिर उससे हकीकी मोहब्बत पैदा होती है। कि खाली ये कि मेरा बिलीव है, मैं फ़लाँ को मानता हूँ, यहाँ तक काम नहीं चलेगा।
اپنی شخصیت کو ان کے اندر اس رنگ میں ڈھال لینا چاہیے. بالکل یہ عشق حقیقی ہے کہ اپنی شخصیت کو ختم کر کے ان کی شخصیت میں جن کو خدا نے آپ کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اس میں ضم کر دیں. جی پہلے کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مشغول اندر سے بول رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو اور مصبی علی صاحب کو میں بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اور شہزادوں کی باتیں سنی ہیں, کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے. میں تعریف کرتا ہوں وہ جو سچ ہوتی ہے, جھوٹ کی تعریف میں بالکل نہیں کر سکتا. نو وے. کیونکہ جو آدمی سچ بولتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, اس کی تعریف کرنی ضروری ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو عقل آ جائے کہ جو آپ باتیں بتاتے ہیں اور جو بات مولانا صاحب کی میں نے سنی ہے, میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ آپ لوگوں کے دل میں محبت حضرت علی علیہ السلام ہے جو نظر آنی چاہیے. بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آئے, یہ ابھی بھی تھوڑی کمی ہے. کیونکہ شیر خدا وہی ہوتا ہے جو شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. تو جو شیطان مقابلہ نہیں کر سکتا وہ شیر خدا نہیں ہو سکتا. شیر خدا ہر زمانے میں اور حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانے میں تھے. بات یہ ہے کہ شیر خدا کی بات کرو جو ہر زمانے میں شیطان کا مقابلہ کرتا ہے, اور شیطان کا مقابلہ کر کے ہی شیر خدا بن سکتا, ویسے نہیں بن سکتا. تو میں آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے عقل کے ذریعے سے ساری دنیا جو آپ کی باتیں سنتی ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کیا ہے. تو پائیدار رشتہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ باپ کا, جو باپ کی تابع داری کر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ولی بن سکتا ہے, اور ولی کے بعد وہ بڑا درجہ بھی حاصل کر سکتا ہے. جو انسان اپنے والد کی رشتے داری میں اس کا احترام اور رسپیکٹ نہیں دے سکتا ہے, ہر چیز ان کے لیے مہیا نہیں کر سکتا, تو ایسے بچے کا ہونا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو رسولوں کا فالو کرتا ہے وہ رسول بنتا ہے, تو جو ولیوں کا فالو کرتا ہے وہ ولی بنتا ہے. رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی, اور علی کے بغیر رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. کاش کہ آپ لوگوں کی باتیں اگر لوگوں کے دل میں آ جائیں تو محبت کے بغیر کچھ چیز مل نہیں سکتی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شہزادوں کا شکریہ سب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ جی آپ کا. بہت خوبصورت بات کی. یقیناً فرزند شیر خدا آج بھی پردے میں رہ کے تمام انسانیت کی جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, شیر خدائی کا کام ہے شیطانوں کا مقابلہ کرنا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ جی میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی شکریہ بہت بہت آپ کو بھی, آپ کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا. مبارک اور عید مبارک بھی, اور جمعہ بھی مبارک ہو. جزاک اللہ کی بہت بہت مبارک ہو. سب سے ایک تو ریکویسٹ بھی ہے, مجھے طبیعت بھی نہیں ٹھیک, تو میرے لیے دعا بھی کر دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. محمد علی محمد. دل کیا کہ آپ سے تھوڑی سی بات کروں. بالکل جی بہت شکریہ آپ کا. جی جیسے علی بھائی نے ابھی بات کی تو مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی. اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب جیسے ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم ایسا پرزہ بنا کے بھیجیں کہ وہ کسی بھی جا کے گھر میں فٹ ہو جائے گا. صحیح. اور تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. جب ہم بیٹوں سے یہ بات کہیں گے کہ بیٹا تم نے بھی کسی کی بیٹی لے کے آنی ہے, ہم نے بیٹوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم صرف بیٹی کی طرف دیتے ہیں. اسی کو سکھاتے ہیں کہ تم نے سہنا ہے, تم نے وہاں جا کے سانچے میں ڈلنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. جس طرح ہم بیٹوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو بیٹا یہ تمہاری بہن گھر میں ہے, یہ جب تھکتی ہے تو ہم اس پہ ترس بھی کھاتے ہیں, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. اس کی نیند نہیں پوری ہوتی تو ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس کو سونے دیا جائے, یہ بہت تھک گئی ہے. اگر اس کو چیز چاہیے تو ہمارے دل میں کتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کو لے کے نہیں تو اس کو لینی ہے. جب اس کی ضرورتوں کا ہم سارا خیال رکھتے تو سیم وہ بھی ایک لڑکی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہمارے گھر میں آ رہی ہے تو اس کا بھی ایسے. اب میرے خیال میں اب ساتھ میں بیٹوں کی تربیت کا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بیٹوں کی بھی تربیت کریں, جبکہ اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں جی ہمارا بیٹا تو اس کے تو ہم چاند سی بہو لائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ہم وہ لائیں گے جو آ کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گی, جو آ کے تمہارے راستے پہ لے کے. نہیں ہم کہتے ہیں جی
کہ نہیں وہ चांद सी बहू लेके आएंगे, वो गोरी होगी, वो उसके पास पैसे होंगे, ये होंगे, लेकिन हम बेटों को कभी ये नहीं सिखाते कि नहीं बेटा उसका जो ना करेक्टर, उसका दीन देखो। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जो बंदा दीनदार होगा वो कभी भी नहीं, बेशक बहुत सही खूबसूरत बात कही आपने। वो आप दीन को जब समझेगा तो आपके साथ अच्छा सलूक करेगा, आपके हक हकूक को समझेगा दोनों तरफ से। दोनों अगर दीनदार होंगे, दुनियादार तो सब होते हैं, दीनदार होंगे, दोनों को हदूद पता होंगी अपनी कि मेरी ये हदूद है, औरत को भी पता होगी, मर्द को भी पता होगी। वो जब अपनी हदूद का, अपने जो उनके फ़राइज़ हैं और अपनी खिलाकियात है उनका ख्याल रखेंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे। जब हमारी दीन से दूरी होगी तो, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि वो लड़की अच्छा हिजाब करती है, वो नमाज़ें पढ़ती है ज़्यादा, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। वो जो कोई जॉब करेगी, मैं मादरत के साथ कि ये नहीं कि जॉब करना कोई गुनाह या बुरी बात है, लेकिन रंग गोरा है और थोड़ी ज़्यादा फैशन कर रही है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन जो दीन की तरफ होगी हम नहीं देंगे। ऐसे ही लड़कों का भी हम करते हैं कि जो जी मैनेजर है वो डॉक्टर बन गया, ये बन गया, लेकिन जो ज़रा ज़्यादा इमाम बारगाह में जाएगा, नमाज़ें पढ़ेगा, हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये हमारी दीन से दूरी की वजह से भी ज़्यादा जो इख्तलाफात हो रहे हैं, जो रेट बढ़ रहा है, डिवोर्स का सारा कुछ, हमें बेटों की तरबियत की बहुत ज़रूरत है। बेटी के साथ साथ अपने, जैसे बेटी को आप समझाते हैं, साथ में बेटों को भी उठाया करें, उसको भी कहा करें कि ये किसी की बेटी आ रही है, जैसे हमें तकलीफ होती है कि हमारी बहन को कुछ मिला नहीं तुम्हारी को, उसको ये नहीं, उसका भी ऐसे ख्याल रखना। तो काफ़ी मसाइल इससे भी हल हो जाएंगे अगर हम इन बातों की तवज्जो देंगे कि तरबियत एक ही ना करें, दोनों की करें, और उसको दुनियावी सिर्फ चीज़ें ना दिखाएं कि उसका रंग हो रहा है, उसका ये है, उसका ये, उसको दीन का भी दिखाएं कि अगर वो नमाज पढ़ रही है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रही है, तो तुम उसका, तो वो उसको प्रायोरिटी दो। लेकिन हम लोग, मैंने पाकिस्तान में एक दो बार ऐसे देखा है कि रिश्ते आया तो उन्होंने कहा जी हम नहीं देते, ये बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत मजहबी हैं, ये तो ऐसे हमें जाने नहीं देंगे, बाहर नहीं फिरने देंगे, और इस तरह आप इसको ना देखें कि वो बाहर फिरने नहीं देंगे, देखें कि वो दीन की तरफ हैं तो आपका ख्याल भी रखेंगे। या कुछ लोग नहीं, वो तो बिल्कुल अकेला है, वो तो माँ बाप को पूछता भी नहीं, और हम तो उसको, वो अकेला है, वो अभी, अरे ये देखें कि जो माँ बाप को नहीं पूछता वो आपकी बेटी को कैसे पूछेगा। वो बच्चा और बेटी या बेटा माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है, उसको बहन भाइयों से प्यार नहीं, पर रिश्तों का जो एहसास नहीं करता, वो आपकी बेटी के 3 लफ्ज़ों के रिश्ते से कैसे वो प्यार करेगा। सबसे देखिए कि वो अपने घर में कैसा है। अगर लड़का बाप का बहुत वो रिस्पेक्ट कर रहा है, माँ की कर रहा है, बहन भाइयों का ख्याल रख रहा है, लेकिन हम लोग उल्ट करते हैं, वो तो बहुत बहन भाइयों से करता है, हम तो देते नहीं, ये तो उन्हीं को पूछता रहेगा और हमारी बेटी को तो पूछेगा नहीं। वो आपकी बेटी को पूछेगा जब वो अपने सगे रिश्तों का ख्याल रखेगा, आपका भी रखेगा। जब वो सगे रिश्तों का ख्याल नहीं रखेगा तो वो आपका कभी ख्याल नहीं रखेगा। इसी तरह बेटी का भी है। तो देखिए कि वो माँ की कैसी रिस्पेक्ट करती है, बाप की कैसी करती है। इन बातों से हमें डीप सोचना है, जाके सिर्फ उसका फेस देख के नहीं आ जाना, हाँ जी ठीक है हमारा बेटा तो ये चाहता था कि उसका कलर भी ऐसा और ये भी। हमें उसकी बहुत सारी बातों को नोट करना है, और ये माँ बाप ने दोनों ने मिल के तरबियत करनी है। जैसे बेटी करती है माँ, लेकिन बेटे को बाप कर सकता है या माँ भी कर सकती है, जैसे बेटी की करती है उसको भी साथ बिठा के करे, तो मेरे में काफ़ी मसाइल के चुनाव खाली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें की आपने। मौला पंजतन पाक के तोफ़ैल जो है वो आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, और एक खातून के, एक माँ के जो मुंह से इस तरह की बातें जो सुनना है वो ज़्यादा असर अंगेज़ है, बल्कि बिल्कुल दोनों तरफ बैलेंस रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारी बहनों को जो अपने बेटों की तरबियत कर रही हैं, उन माओं को जो बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, कि एक उनको बच्चियों के लिए अगर सेट किया हुआ है तो एक रूल सेट जो है वो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। कौन बहन, कहाँ से बात करें? जी सिस्टर हम लंदन से बोल रहे हैं, वलिया बोल रहे हैं जी। खुशामदीद कहते हैं आपको जी। अभी बस टीवी खोला सिस्टर, तो आपको और भाई को सलाम करना चाहते थे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। वो प्रोग्राम आपका इतना अच्छा होता है, हम आपसे बयान नहीं कर सकते। जो हमारे भाई हैं और आप दोनों, इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अजीज लगते हैं। बिल्कुल आप लोग के प्रोग्राम में जब देखो ना,
ہر بات بالکل دل کو چھو جاتی ہے آپ کی محبت ہے, بہت شکریہ آپ کا. بس آپ کو بس یہی بس کہنا چاہتے تھے سسٹر, بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں. اچھا, آپ جاتے جاتے اب تھوڑی سی ہمارے ٹاپک پر بھی بات کریں نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت میں ہمارے ہاں کیوں فرق ہے؟ ہم کلچرلی ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں لڑکے کو جانے دو کوئی بات نہیں, لیکن لڑکی کی تربیت پر جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہاں جا کر نوکرانی سے ہی اچھی بن سکے سسرال جا کر. آپ کیا کہتی ہیں؟ سسٹر آئی ایم سوری, ہم نے ٹی وی ابھی بس کھولا ہے, تو آپ سے یہ معافی چاہتے ہیں, یہ مطلب آپ کا کہ ڈفرینس کیا ہے بیٹی اور بیٹے میں آپ بتا رہی ہیں؟ نہیں, ہم یہ کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں جو ٹوٹنے کی وجوہات زیادہ ہو رہی ہیں چونکہ طلاقیں, اور ان میں کیا کس کا قصور ہوتا ہے؟ مطلب کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر تو زور دیتے ہیں لیکن بیٹوں کو اچھا ہسبینڈ بننے کی تربیت نہیں دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جہاں تک میرا خیال ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ساری باتیں جو ہے نا یہ بچپن سے تربیت کے اوپر. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات. تو I'm sorry, آپ اور بھائی کی اتنے لائق نہیں ہیں. نہیں, آپ نے شرکت کی, ہمارے لیے بہت اچھی بات کی, آپ نے بھی ٹو دی پوائنٹ وہی بات کی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ شامل ہوتے ہی رہا کریں گے. ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کریں گی. تو بہت شکریہ آپ کا, بہت عنایت آپ کی, بہت عنایت. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. دیکھیں وہی والی بات ہوئی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ روٹ سے ظاہری خوبصورتی ہم دیکھ کر خالی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ انجام پایا, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے دریافت کیا کہ آپ نے جناب زہرا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کو دین کا مددگار پایا, دینی معاملات میں مددگار پایا. آپ جواب دیکھیں اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. بے شک. اب ہم نے جو ہے ہمیں یہ اسوہ بنا کے خدا نے بھیجا تھا کہ مطلب ہم جا کر دیکھتے ہیں ظاہری شکل و صورت, ظاہری خوبصورتی اور اٹھا کر لاتے ہیں. اب تو علی بھائی ظاہری شکل و صورت ہی پیچھے چلے گی, اب تو دیکھتے ہیں کتنا پیسہ آ رہا ہے, کتنا کمایا جا رہا ہے. سب وہ سب چمک دھمک میں شامل ہے, چاہے وہ ظاہری شکل و صورت ہو ہاں یا وہ پیسہ ہو, یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا میرے دینی امور میں یہ سب سے پہلا اور بیسک پوائنٹ ہے, اس کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو, یہ کہا جاتا تھا. اب نہیں دیکھتے لوگ. صحیح, بالکل. ایک کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. موسی بھائی آپ کو بھی جناب نقوی صاحب خوش آمدید آپ کو. موسی بھائی آج مجھے دونوں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے اس کی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے, کیوں احساس ہوا اس ٹاپک کا؟ آج مجھے پہلے یہ بتائیں, کیونکہ اس دور میں آج کے حالات ایسے ہیں, دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو بچہ کل جس کو ناک صاف کرنے کا نہیں پتا تھا آج وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے, پلے اسٹیشن کھیل رہا ہے. اور جو بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کسی دور میں کبھی ٹانگے پہ بھی نہیں بیٹھے تھے, آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, پگیروں پہ بیٹھے ہیں. اور جو کل جن کو روٹی دو وقت نہیں ملتی تھی آج وہ بلینئر ہو چکے ہیں اور محلوں میں رہ رہے ہیں. اور اتنی ترقی ہو گئی ہے, سائنس نے بھی ترقی کی, دولت نے بھی ترقی کی, مادہ پرستی نے انتہا کو پہنچا دیا ہر انسان کے ذہن کو. اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں نے رشتہ کمپیوٹر سے پیدا بچوں نے کر دیا. جو ماں باپ ہیں انہوں نے چیریٹیاں کھول کر رشتہ چیریٹیوں والوں سے پیدا کر لیا, اور بچے جو آیاؤں کے پاس ہیں اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں. اور جو والدین تو چیریٹیوں میں پھنس گئے, بچے آیاؤں کے پاس چلے گئے, کمپیوٹر کے پاس. اتنا کچھ آپ کو ملا, اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں, تو پھر یہ رشتے کی کیوں ضرورت پڑی آج؟ پہلے تو مجھے اسی پہ تو نالہ و فریاد کر رہے ہیں اور شعور دلانے کی اور اس کے اوپر کی گفتگو کو گنجائش پیدا ہو رہی ہے, کسی کو وہ بات کی جائے کہ اتنی ساری ترقی ہو گئی اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اگر اپنی ویڈنگ دیکھ لیں تو سوائے نکاح اور ولیمے کے کچھ بھی اسلامی جتنی چیزیں ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہن آپ بھی اس پہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہے رشتوں کی؟
پھر میں ٹاپک پہ بات کروں گا. نہیں اصل میں بات یہ طلاق نہیں بات یہی وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے پیشنس ختم ہو گیا اور بچے بچیاں بہت جلدی جو رشتے ختم کر دیتے ہیں آج کل کے. بہت کامن ہے, سننے میں آتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے بندہ, اور بہت لوگ تقریباً 1 یا 2 جو ہیں اس طرح کے ایگزامپلز ہمیں روزانہ ملتی ہیں کہ ابھی 6 ماہ ہوئے شادی کو اور شادی ختم ہو گئی, اور ابھی 5 ماہ ہوئے. کچھ اور بتاتا ہے نا آپ کا. نہیں پائیداری یعنی کہ اس کے اندر ان کو جو ہے وہ بھائی بیٹوں کے بھی ہیں نا, ہم نے بات کی خون کے رشتے تو پائیدار ہوتے ہی ہیں, بات کر رہے ہیں وہ بھی احساس اگر نہیں ہے تو بیکار ہو جاتے ہیں معاملے. بات دوسری آپ کلیئر ہو گیا نا آپ کا ٹاپک, تربیت جو ہے اس کا پختہ کا جو آپ کا ٹاپک کلیئر ہوا ہے. جی جی. اب میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس بچے کو آپ نے تربیت اس قسم کی دی ہو کہ وہ سارا دن ماں باپ کے رشتے, بہن بھائی کے رشتے چھوڑ کے وہ کمپیوٹر سے رشتہ جوڑ کے بیٹھا ہو اور اپنی دنیا میں مگن ہو, اس کو نہ باہر کا پتا ہو نہ گھر کا پتا ہو, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو, لیکن جب اس کو اس قسم کی تربیت دے کے اس کو ترقی یافتہ ماحول میں داخل کر کے ماں باپ بھی خوش ہوں اور بچہ بھی خوش ہو, اس بچے کو جب آپ اس کی شادی کریں تو اس کو جا کے اپنے رشتے داروں میں بیٹھنا پڑے, اپنے رشتے قائم کرنے پڑیں, جس کی ساری زندگی کمپیوٹر کے رشتے سے آگے بڑھی نہیں ہے, جس بچی کی ساری زندگی کمپیوٹر کے آگے رشتے سے بڑھی نہیں ہے, اس کو نہ گھر کی تربیت دی, نہ اس کو گھر کا سگڑ پن بتایا, نہ کھانا پکانا بتایا, صرف اس کو ایک ڈگری لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب وہ جب اگلے گھر جائے گی جہاں پہ ہر رشتہ کھڑا ہے, اس کا انتظار کر رہا ہے, وہ بہو بھی ہے, بیٹی بھی ہے, وہاں پہ ماں بھی بنے گی, بیوی بھی بنے گی, یہ سارے رشتے اس کے آگے جو چلنے آگے اس کی اسے پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس کو جانتی نہیں ہے, تو پھر اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہوگا؟ اس میں قصور کس کا ہوگا؟ کیا زیادہ تعلیم کا ہوگا, کیا ماں باپ کا ہوگا, تربیت میں تربیت کا ہوگا, مین مسئلہ تربیت کیا ہے, اس کا اپنا قصور ہوگا, کیا اس نے ایک لائن کو اختیار کیا دوسری کو چھوڑ دیا, کیا وقت کے ان علماء کا قصور ہوگا جنہوں نے اس کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی, یہ کس کا قصور ہوگا؟ پہلے آپ تو اس کو اس میں گھر کی تربیت کا ہوگا کہ گھر کی تربیت کا ہوگا کہ علماء کی طرف بھی تو ماں باپ اس کی انگلی پکڑا کے لے کے جائیں گے نا, جب تربیت ہی صحیح نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے بچے کا قصور نہیں ہے. نہیں, بچے کا قصور کیوں ہے؟ بچے کا قصور نہیں ہے, تربیت شروع سے صحیح نہیں کی نا. ہاں, بچہ ایک دن میں 20 سال کا تو پیدا نہیں ہو گیا نا. ایک بات تو آپ نے مان لی, اب آگئی دوسری بات, بچے کی بات. تو میرے بھائی بچے کی بات میں صرف اس طریقے سے کروں گا آپ سے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایک صاف صفحہ ہوتا ہے جس پہ جو لکھو گے لکھا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا, اس کے بعد وہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا, اس کے بعد اس نے اپنی مرضی سے بھی لکھنا شروع کر دینا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جب دنیا میں جاتا ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے. میں زیادہ بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. آپ کو 3 اسٹیجیں بچوں کی پتہ ہے نا کیسی کیسی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو آپ کا استاد ہوتا ہے, یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب بچہ ٹین ایج پہ پہنچتا ہے تو بچے کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے, اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, وہ اپنا ایک راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اس موقع پہ اگر آپ بچے کو اس کو صحیح گائیڈنس دیں گے, صحیح طریقے سے بتائیں گے, تو پھر تو وہ آپ کی مان لے گا, اس کی مرضی کے مطابق ہو. کل ہی میں بیٹھا ہوا تھا, میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں کہ میرا بیٹا غیور عباس, جس نے اس دفعہ 4 ٹرافیاں لی ہیں 4 مضمونوں میں, اور 100% سب مضمونوں میں نمبر لیے ہیں, اور کل اس کو پھر ایک ٹرافی ملی ہے ملا ہے, جس میں وہ الیکشن میں وہ پریزیڈنٹ ہوا ہے, اسکول کے الیکشن میں چیئرمین بنا, وہ پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ کل ملا. کل ہم پیرنٹ میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. مبارک ہو. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جب پھر ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ نہیں کیا کہ بچے کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ بچے کو آپ اتنا دبا لیں گے, وہ ایک نرم ذہنی ہو تو اس کو دباتے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. میں نے بچے کو کبھی نہیں روکا. وہ کہتا ہے میں نے چرچ میں جانا ہے, میں نے کہا بیٹا چلے جاؤ دیکھو جا کے. اس نے کہا میں نے ٹیمپل پہ جانا ہے, میں نے کہا جاؤ ہندوؤں کے ٹیمپل دیکھو جا کے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جاؤ. وہ ہر طرف گیا, وہ اہل سنت کی مساجد میں گیا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ٹیمپل میں جاتا ہے تو وہ اتنے پیار سے ملتے ہیں اور اتنی باتیں ان سے خلوص دیتے ہیں. اگر وہ چرچ میں جاتے ہیں تو اتنا خلوص اور پیار دیتے ہیں. لیکن جب میں نے کہا نا وہ کہ ہمارے ساتھ ایک مسجد تھی, میں نے کہا کہتے ہیں بابا اجازت دیں تو ہم اس مسجد میں جائیں, ہم نے دیکھنی ہے یہ مسجد اندر سے کیسی ہے. وہ ہمارے بھائیوں کی مسجد تھی. تو وہ کہنے لگا, میں نے کہا جاؤ بیٹا. کہتا ہے بابا ماریں گے تو نہیں. آپ سوچ لو اس بات کو کہ مسلمان بچہ ہو, ٹیمپل پہ جائے تو ڈرے نا,
چرچ میں جائے تو ڈرے نا, بالکل ایسے ہی ہے. مسجد کی بات ہو تو کہے بابا وہ ماریں گے تو نہیں. اب جب اس قسم کا ماحول بچے کو دو گے تو پھر بچہ کیا کر پائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور بھی یہی وجہ ہے, میں نے کہا جاؤ بیٹا دیکھو, وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے گئے اندر. میں نے کہا ڈرتے کیوں, جاؤ جا کے دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں کھاتا. وہ گئے وہاں جا کے دیکھا, بابا صاحب جلدی جلدی, بابا کیا ہوا بابا, ہم نے دیکھ لیا مسجد میں بڑا شوق تھا مسجد. ہمارے بچوں کو تو مسجد دیکھنے کا شوق ہے, لیکن وہ اس ماحول میں ڈرتے نہیں جاتے کہ کہیں وہ ماریں گے تو نہیں. جب تک آپ اس قسم کی باتیں ختم نہیں کرو گے, جب تک آپس میں پیار محبت اور دین کو ایک لہج پہ نہیں لے کے آؤ گے, اب مسلمان کو مسلمان بھائی نہیں سمجھے گا. ایک وقت وہ تھا کہ امریکہ میں اگر کالا مسلمان ہے تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس نے کلمہ پڑھا تو وہ ہمارا بھائی ہے. پاکستان کا مسلمان امریکہ کے مسلمان کو دیکھے بغیر کہتا ہے کہ ہمارا بھائی ہے. آج کا مسلمان مسجد میں جانے سے ڈرتا ہے بچہ, اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ ماریں گے تو نہیں. بالکل صحیح. خدا کا واسطہ ہے, ان چیزوں کو ختم کرو گے تو ہماری آنے والی نسل ایک ہوگی, ہمارے آنے والی نسل مسلمان ہوگی, ہمارے آنے والی نسل اسلام پہ جان فدا کرنے والی ہوگی. لیکن جب اس قسم کی باتیں کرو گے, گلے کاٹتے دکھاؤ گے بچوں کو, اور نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے دکھاؤ گے, تو بچے کیا کریں گے, کدھر جائیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تو اسلام میں آپ کہتے ہیں نہیں ہے, تو یہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں ہم. اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ ساری چیزیں بند کرو اور محبت و پیار کو آپس میں اس طریقے سے نزدیک لے کے آؤ تاکہ ہماری آنے والی نسل ایک دوسرے کے قریب آئے, نہ کہ ایک دوسرے سے دور بھاگے. بہت خوبصورت, تھینک یو جی, مہربانی شکریہ. یہ بہت پیارا ٹاپک ہے, بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن اوروں کو بھی تو موقع دینا چاہیے. بہت پیارا ٹاپک رکھا آج آپ. تھینک یو جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, بالکل گفتگو جو ہے وہ جاری ہے, اور مختلف ہم نے جیسے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ کالرز محترم شامل ہوں گے, اور مختلف اینگل سے ہم دیکھیں گے کہ انسانی ذہن اس کو کس طرح سے کنسیو کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں مختلف اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے. سلسلہ جاری و ساری ہے ناظرین. ایک جائیں گے مختصر سی بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.